اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ ذکر الہی کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی یاد یا ذکر الہی کی حقیقت کیا ہے، یہ کیسے کیا جاتا ہے یا اس کا مطلب کیا ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے اور ہم نہیں تھے اور پیدا کیا۔ ایک وقت ایسا تھا کہ یہ کائنات نہیں تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی اور ہمارے لیے یہ تمام کائنات اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے سجائی، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا کہ ہمیں اپنے لیے کیوں بنایا، یعنی اس کا مطلب کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ بات بھی جاننی ضروری ہے، اور بات یہ بھی ہے کہ ہم لوگ اپنی حقیقت سے آگاہ نہیں ہیں اور آگاہ ہونا بھی نہیں چاہتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا ذہن کنورٹ ہو گیا ہے دوسری طرف، یعنی اپنے خالق سے ہم غافل ہیں، اور جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ تو نہ ہم جانتے ہیں نہ جاننا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے لیے بنایا ہے، اور ہماری حقیقت وہ نہیں ہے جو نظر آ رہی ہے۔ یہ بات بھی ذرا ذہن میں رکھ لیں، ہماری حقیقت وہ ہے جو نظر نہیں آ رہی، اور منزل جو ہے ہماری دنیا نہیں ہے، یہ بات بھی نوٹ کر لیں۔ منزل ہماری اللہ ہے، ہماری انتہا اللہ ہے، اللہ ہی کی طرف سے ہم اللہ کے ہیں، اور اللہ کی طرف واپس جانا ہے ہم نے۔ یہ ساری وہ بنیادی باتیں ہیں جو ہمارے ذہن میں نہ ہو تو ہمیں بھٹکنے کا بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے کہ انسان بھٹک جائے، اور آج کا انسان بھٹکا ہوا ہے۔ راستہ غلط ہے، منزل غلط ہے، راستہ غلط ہے، طریقہ کار غلط ہے زندگی گزارنے کا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور ایسا کرنے سے نقصان جو ہے وہ انسان کا اپنا ہے، یعنی انسان کا اپنا نقصان ہے۔ اور کہ مثال کے طور پہ اگر ہم کوئی بھی دنیا میں اگر کوئی سفر کر رہا ہے، ایک منزل کو جانا ہے اس نے، لیکن اگر وہ راستہ بھٹک گیا ہے تو وہ منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ سادی سی بات ہے نا، آسان بات ہے، سادی سی بات ہے کہ اگر وہ یعنی سفر کرنے والا راستہ بھٹک جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ منزل کو نہیں پا سکتا، منزل جتنا بھی وہ سفر کر لے تو وہ منزل کو نہیں پا سکتا۔ انسان دیکھیں سفر کر رہا ہے، زندگی گزار رہا ہے، لیکن اس کو یہ اپنی منزل بھٹک گیا ہے، اور منزل اس نے دھوکہ کھا لیا ہے اور دنیا کو منزل بنا لیا ہے۔ تو اب یہ اب کہاں پہنچے گا، یہ بھی آپ سوچیں نا۔ جس کی منزل دنیا ہے تو وہ تو بھٹکا ہوا مسافر ہے نا۔ تو بھٹکا ہوا مسافر تو اس کا تو کوئی عام طور پہ بس یہ تو بچے سے بھی پوچھیں تو وہ آپ کو جواب دے گا کہ یہ تو بھٹک گیا ہے۔ تو بھٹکا ہوا مسافر تو اپنی منزل پا ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ اس کے راستے پہ نہیں چل رہا۔ ذکر الہی کی ہم بات کر رہے تھے۔ ذکر الہی یہ ہے کہ انسان جس مقصد کے لیے پیدا ہوا ہے اسی مقصد کو اپنی منزل بنا لے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو جس کام کے لیے پیدا کیا ہے یہ اپنا رخ اس طرف پھیر لے اور اس کی یاد میں زندگی گزارے اور اسی کے لیے زندگی گزارے۔ تو اگر انسان اللہ کو منزل بنا لیتا ہے اور اللہ کے راستے کو منتخب کر لیتا ہے زندگی گزارنے کے لیے، اب یہ صراط مستقیم پہ ہے، سیدھا راستہ، جس کو ہم نماز میں ہر وقت وہ کرتے ہیں نا، اہدنا صراط المستقیم۔ تو یہ سیدھے راستے پر ہے، جس کی منزل اللہ ہے اور جو اللہ کے راستے پر چل رہے۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ
جو بھی سفر ہے یہ اللہ کی یاد میں ہے. جو بھی زندگی گزار رہا ہے، چاہے یہ زبان سے اللہ اللہ کرے یا نہ کرے، لیکن یہ اللہ ہی کو یاد کر رہا ہے، اللہ کی یاد میں زندگی گزار رہا ہے. تو اگر کوئی ایسا نہیں ہے، یعنی اگر انسان کی منزل اللہ نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ پھر یہ اللہ کے راستے پر بھی نہیں ہوگا. لیکن سادی سی بات ہے اور اس میں کوئی مشکلات نہیں ہے سمجھنے میں. اللہ اکبر. تو اگر انسان کی منزل اللہ نہیں ہے تو یہ اللہ کے راستے پر نہیں ہوگا. اب اگر کوئی یہ اعمال، کوئی نیک اعمال کر رہا ہے، بظاہر نیک ہیں، لیکن وہ ضائع ہو رہے ہیں، اس کے ضائع ہو رہے ہیں، تو جب اس کے اعمال ضائع ہو رہے ہیں تو یعنی اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا. غلط منزل اگر یہ منتخب کر لے انسان، جیسے کہ ہم نے آج کل کی ہوئی ہے، ہماری منزل غلط ہے، ہم بھٹک گئے، اور اب اس میں اگر کوئی ہم اچھے اعمال کر بھی رہے ہیں، یہ نمازیں اور یہ روزے اور یہ تسبیحات اور یہ وغیرہ وغیرہ نا، تو یہ سب کچھ ضائع ہو جاتی ہیں. عام سی بات ہے. منزل اگر آپ کی غلط ہو تو آپ جس راستے بھی سفر کریں گے وہ سفر ضائع ہوگا. جتنی بھی اچھی آپ گاڑی چلا لیں تو فائدہ ہی کیا، آپ کی منزل ہی غلط ہے. انسان کی منزل، انسان اگر اپنی منزل بھٹک گیا تو اس کے تمام، قرآن میں یہ مضمون آیا ہے فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، ان کے اعمال ضائع، نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. انسان یہ سوچتا ہے کہ چلو میں کچھ اگر کام اچھے نہیں کر رہا تو کچھ اچھے کام بھی کر رہا ہوں، یہ سوچتا ہے تو اس کا کچھ نہ کچھ اثر تو ہوگا. یہ دیکھو میں نے 2 لاکھ روپے کسی کو مسجد میں دے دیے مثال کے طور پہ، یہ میں نے کسی یتیم کی مدد کر دی، بیوہ کی مدد کر دی، میں نے اتنے پیسے خیرات کر دیے، میں نے فلاں غریب لڑکی تھی اس کی شادی کرا دی. تو اس کا کچھ، انسان یہ سوچتا ہے کہ میرے جو نیک اعمال ہیں اس کا کچھ اثر تو ہوگا، چلو وہ حساب کتاب ہوگا تو جو کچھ لے دے کے جان خلاصی ہو جائے گی. ایسا نہیں ہے، بالکل نہیں. مغفرت اس آدمی کی نہیں ہوگی جو منزل بھٹک گیا. جو منزل بھٹکا نہیں ہے، جس کی منزل اللہ ہے، جو اللہ کے راستے پر ہے، اب اگر وہ کوئی غلطیاں کرے تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ پھر غفور الرحیم ہے، اس کی غلطیاں اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. اس کی یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ایسے جو سچا شخص ہے، سچا انسان ہے، اس کی میں برائیوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا. فَأُولَٰئِکَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِهِمْ حَسَنَات. تو پھر معاملہ الگ ہو جاتا ہے. لیکن منزل اگر بھٹک گئی، منزل دنیا ہو گئی، منزل باطل ہو گئی، تو آپ کا کوئی نیک عمل آپ کے کام نہیں آئے گا. یہ بات نوٹ کر لیں، یہ عقلی طور پہ بھی یہ ایسے ہی ہے. تو یہ بات جو ہے، اچھا ذکر اللہ کی موضوع ہم نے مقرر کیا ہے. ذکر اللہ یہ ہے، ذکر الہی کیا ہے؟ یہ اللہ کی یاد ہے. اس ہر چیز اپنے متضاد سے پہچانی جاتی ہے، اپنے ضد سے پہچانی جاتی ہے. ذکر کا مطلب یاد، اللہ کی یاد. اس کا متضاد کیا ہے؟ اللہ کو بھول جانا. یعنی اللہ کو، اگر کوئی اللہ کی یاد میں نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اللہ کو بھلایا ہوا ہے. اللہ کی یاد کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو، یعنی آپ اپنے آپ کو جانتے ہو، انسان اپنے آپ کو پہچان لے، اپنی منزل کو پہچان لے، اپنے راستے کو پہچان لے، اللہ کو منزل بنا لے، آخرت کو اپنی ترجیح بنا لے. اب یہ جو بھی وقت گزارتا ہے اس کے 24 گھنٹے اب اللہ کی یاد میں گزریں گے. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے بندوں کے بارے میں کہ یہ تو ہر وقت مجھے ہی یاد رکھتے رہتے ہیں، خواہ وہ کھڑے ہوں، بیٹھے ہوں، لیٹے ہوں، سوئے ہوئے ہوں. سوئے ہوئے کا لفظ تو نہیں ہے لیکن یہ میں کہہ رہا ہوں. تو ایسے لوگوں کی نیند بھی عبادت ہوتی ہے.
جو اللہ کی یاد میں جو کام بھی کرتے ہیں وہ عبادت میں شمار ہوتا ہے. یہ پھر دنیا اور آخرت کی پھر تمیز نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے. آپ کی منزل ٹھیک ہو گئی, آپ کا راستہ صحیح ہو گیا, آپ کا ہر کام اب عبادت بن جاتا ہے. ہر کام اللہ کی وجہ سے کرتے ہیں, اللہ کی یاد میں کرتے ہیں. کھانا کھا رہے ہیں آپ, غسل فرما رہے ہیں آپ, کمرے میں جھاڑو دے رہے ہیں آپ, کاروبار کر رہے ہیں آپ, جو کچھ بھی کر رہے ہیں تو وہ عبادت بن جاتا ہے. یہ بات نوٹ کر لیں. اگر منزل بھٹک گئے تو اس کے بارے میں اگلی نشست میں ہم بات کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.